بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزم و محترم ڈاکٹر محمد اورنگزیب جی، اس المیے یا اس دردناک کہانی کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک اشعار اپنے ناظرین کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے واہ سینے کے داغ سے. واہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. واہ اور دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، واہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. واہ المناک تحریک کشمیر اور تاریخ کشمیر کا یہ ایک نیا المناک باب ہے. وہ ریاست جو ہم نے قائم کی کہ لوگ اپنی آزادی کے لیے جنگ کریں گے، آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے، آزادی کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں گے، تاکہ ہم جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، جو بھارتی کنٹرول میں ہے، قبضے میں ہے، ہم ان لوگوں کو اس جبر سے، اس محکومیت سے، اس مظلومیت سے نکالیں. جن لوگوں نے یہ آواز بلند کی، جن لوگوں نے ہمیں اس لائن پر ڈالا اور ہم نے ریاست کو اجڑتے ہوئے دیکھا اور ریاست دو لخت ہوئی، اسی ریاست کے اس حصے میں جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، حالانکہ یہ آزاد کشمیر نہیں ہے. اگر یہ آزاد کشمیر ہوتا تو آج ہمیں یہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی. 100%. یہ ہماری جو پاکستان کے زیر نظام کشمیر ہے، اس میں گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے ایک عوامی حقوق کی تحریک چل رہی ہے. یہ عوامی حقوق کی تحریک 1932 کی ڈوگرا راجے کے خلاف عوامی حقوق کی تحریک کا تسلسل ہے. بے شک بات میرے ناظرین سمجھتے ہوں گے کہ میں اس کو کہاں ملا رہا ہوں اور کہاں جوڑ رہا ہوں. اس وقت بھی 1932 میں جب مسلم کانفرنس قائم ہوئی تھی، اس وقت متحدہ کشمیر تھی، اس وقت پوری ریاست موجود تھی، اس وقت پوری ریاست کی قیادت متحد بھی تھی، اور انہوں نے اس دور کے راجہ ہری سنگھ کی، جو اس کے شاہانہ بادشاہی نظام تھا جس میں کہ یقیناً لوگوں کو اس طرح کے حقوق، کون سے حقوق؟ ان کے عوامی حقوق، ان کے سیاسی حقوق، ان کے سماجی حقوق، ان کے مذہبی حقوق، یہ جو تھے یہ پوری طرح سے مل نہیں رہے تھے. تو اس وقت لوگوں کو اپنی ایک تنظیم بنانا پڑی جس کا نام تھا مسلم کانفرنس. اور اسی تحریک کو 1938 میں ایک بڑا جامہ پہنایا گیا، اس کو وسعت دی گئی کہ جی ہمارے حقوق جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مل جل کر سب کو، جموں والوں کو، کشمیر والوں کو، لداخ والوں کو، گلگت والوں کو، بلتستان والوں کو، اقصی چین والوں کو مل کے اپنی تحریک چلانی چاہیے. اب یہ کوئی کامن سال 90 سال بنتے ہیں. 90 سال کے بعد جب کشمیر دو لخت ہوا، تقسیم ہوا، جبری قبضہ ہوا اور جبری منقسم ہوا، یہ ہماری کشمیر جو ہے قدیم اور عظیم ریاست منقسم ہوئی، اور ہم نے ایک خطے میں ایک جانشین حکومت قائم کی. اور وہ جانشین حکومت کس کی تھی کہ جی ہم نے ہری سنگھ کو معزول کر دیا ہے. ہری سنگھ چونکہ ایک خاندانی حکومت تھی، ہم ایک جمہوری حکومت چاہتے ہیں اور جمہوری حقوق کے لیے عوامی تحریک چلا رہے ہیں. اس تحریک کے بعد یہ 32 کی تحریک جو تھی، یا 1930 سے شروع کر لیں آپ، یا پیچھے 1925 سے شروع کر لیں، اس تحریک کا ایک نیا ورژن، ایک نیا ماڈل ہم نے پچھلے 1.5 سال میں دیکھا ہے. وہ کہاں دیکھا ہے؟ اس خطے میں جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جس میں لوگوں کو
اس بات کی آزادی حاصل تھی، حاصل ہے، اور جو ان کا ایکٹ 1974 ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو، جو ایکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جناب عبوری انٹرم کانسٹیٹیوشن وغیرہ نہیں ہے، ایکٹ ضرور ہے، صحیح، اس ایکٹ کے تحت، حالانکہ ایکٹ جو ہے وہ کوئی آئین نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی آزاد جموں کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کا تعین تھا، آزادی تھی، وہ حق جس کو اقوام متحدہ نے بھی مانا ہوا ہے، وہ حق جس کو بھارت کی قیادت نے بھی مانا ہوا ہے، وہ حق جسے پاکستان کی قیادت نے بھی مانا ہوا ہے، اور جسے عالمی سطح پر ہر آزاد ملک اور ہر جمہوریت پسند ملک اور ہر وہ ملک جو انسانی اقدار میں، انسانی حقوق میں یقین رکھتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے۔ تسلیم کرتا ہے، بالکل، ان تمام حقائق کے باوجود یہ ہم نے دنیا کا واحد ایک آرڈیننس دیکھا ہے جو ایک آزاد حکومت نے، جس کو آزاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نام ہے اس کا رکھا ہوا، صحیح، اگرچہ عملی طور پر پوزیشن وہ نہیں ہے، تو آزاد حکومت نے آزاد لوگوں پر ایک ایسا کالا قانون نافذ کر دیا ہے جس کا نام لیتے بھی شرمندگی ہوتی ہے، سبکی ہوتی ہے، اور پھر دل درد سے مطلب بھر جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ سبب کیا بنا ہے؟ سبب وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کوشش ہے جو عوام نے شروع کی کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کو، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی حکمران، اس کے اسمبلی ممبر اور اس کے مشیر اور اس کے وزیر اور اس کے وہ افسران جو کہ پاکستان وہاں بھیجتا ہے، وہ ہمارے حقوق کا، ہمیں وہ حقوق دینے سے قاصر تھے، اس لیے لوگوں نے اپنی نئی تحریک شروع کی جس کو عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کہتے ہیں، اور جس نے آتے ہی ایسا اتحاد کا مظاہرہ کیا، ایسی کاوشیں کی کہ وہ مسائل جن کو آج تک سردار ابراہیم اللہ جنت نصیب کرے ان کو، ان سے لے کر آج تک چودھری انوار حق تک کوئی نہیں دے سکا، وہ لوگوں نے متحد ہو کر جوائنٹ عوامی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے حاصل کی۔ یہ کوئی بغاوت نہیں کی، کسی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ نشاندہی کی کہ آپ لوگ، آپ حکمران، آپ یہ 53 کا جو ٹولہ ہے یا جو 20-25 جو وزراء ہے، یہ لوگوں کے جائز مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مسائل میں لگے ہوئے، اپنے ذاتی مفادات کو بچانے میں لگے ہوئے، اور جو حقوق تھے لوگوں کے جائز حقوق، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی، تو بالآخر قدرت بھی مہربان ہوئی، لوگوں کے دلوں میں اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا، اور وہ متحد ہو کر ایک نئے فورم پر اکٹھے ہو گئے جس کو ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فورم کہتے ہیں۔ اب جب اس فورم کو، یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کامیابی حاصل ہوئی جو ان کا حق بنتا تھا، کسی نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، بجلی اگر ریٹ کم کروایا ہے تو یہ ان کو پہلے سے دینا چاہیے، بالکل، جہاں 4000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں 400 واٹ بجلی اگر لوگوں کو آپ نہیں دے رہے تو لازمی طور پر آپ ان کے حقوق سلب کر رہے ہو۔ بالکل، جہاں ایک ہسپتال نہیں ہے کہ لوگ مظفر آباد کے ہوں، راولہ کوٹ کے ہوں، باغ کے ہوں، پلندری کے ہوں، کوٹلی کے ہوں، نکیال کے ہوں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں، اچھا جی ان کو اسلام آباد لے جاؤ جی، اچھا جی ان کو لاہور لے جاؤ جی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اس طرف دیکھیں جن کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے آ رہے ہیں، وہاں ابھی حکومت ایک نئی بنی ہے، اور وہ حکومت انہوں نے بنتے ہی 10 وزیر رکھے، اتنی بڑی آبادی، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے وہ تقریباً، بالکل، ان کے پاس کتنے وزیر ہیں؟ 10، اور ان کے ٹوٹل ان کے جو ایم ایل ایز ہیں ان کی تعداد بھی تھوڑی سی ہے، جبکہ آزاد کشمیر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو ہے اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ 40-45 لاکھ ہے، اس میں سے بھی 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بیرون ملک ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جناب یو کے میں بیٹھا ہوا ہے،
کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، 45 لاکھ میں سے تقریباً 20 لاکھ سے زائد لوگ تو وہاں سے باہر، باقی رہ گئے جناب 25 لاکھ، 25 لاکھ میں سے 10-1 لاکھ تو پاکستان کے اندر وہ بیچارے پہرے ہوئے، باقی کوئی 15-1 لاکھ لوگ رہ جاتے ہیں۔ ان 15 لاکھ لوگوں کو نہ بجلی آپ مہیا کریں، نہ اسپتال معیاری مہیا کریں، نہ سڑک کوئی آپ کو موٹر وے ٹائپ کی ہو، نہ آپ کی کوئی ریل لنک ہو، نہ آپ کا تعلیم کا کوئی معیار ہو۔ بچے ہمارے پاکستان میں جا کے پڑھتے ہیں، ہیلتھ وائز ہمارے لوگ علاج جا کے لاہور میں اور پنڈی میں اسلام آباد میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری آزاد کشمیر حکومت یا نام نہاد آزاد کشمیر حکومت کے ذمہ داران تھے، صدر تھے، وزیر اعظم تھے، یا ان کی جتنے فنکشنریز تھی، جتنے ادارے تھے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کلی طور پر ناکام رہے اور ناکام چلے آ رہے ہیں، جس کو عوام نے یکجا ہو کر چیلنج کیا اور کچھ مسائل حل کروائے ہیں اور کچھ مسائل حل کیے جانے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ یہ اس تحریک یہ لا کیوں پاس ہوا؟ لا اس لیے پاس ہوا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جس اتحاد، نظم و نسق اور قومی کاز اور عوامی مفادات کے حوالے سے جدوجہد کی، اس سے ہمارے پاکستان کے زیر نظام کشمیر کی جو حکمران تھے یا حکومت ہے، ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہماری سیاست خطرے میں ہے، ہمارے مفادات خطرے میں ہیں، چونکہ لوگوں نے یہ بھی مطلب کہ اعلان کر دیا، یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اتنی بڑی انتظامیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنے زیادہ منسٹروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنے زیادہ ایم ایل ایز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 10 منسٹر کام کر سکتے ہیں تو ہمیں 5 چاہیے، 6 چاہیے۔ یہ کیا کہ 53 ہمارے پاس ایم ایل ایز ہیں اور 1.5 درجن ہمارے پاس، 2 درجن ہمارے پاس جو وزیر ہیں۔ تو یہ جو مفادات تھے جو کہ ایک خاص طبقہ لے رہا تھا، جو انجوائے کر رہا تھا، ان مفادات پر جب ضرب لگتی دیکھی تو ہمارے حکمرانوں نے ایک عجوبہ قسم کا قانون، ایک نہایت ہی مکروہ قسم کا ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کو پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈیننس کے نام سے نومبر کے پہلے ہفتے میں نافذ کر دیا۔ یہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے جنہوں نے یہ بنایا، جنہوں نے یہ سوچا، جنہوں نے اس پر دستخط کی۔ ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔